آؤ بھائی قریب قریب تشریف لے آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ جل شانہ نے اس دنیا کو بنانے سے پہلے ہی اس دنیا کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا. یعنی کہ دنیا کی زندگی ناپید ہے، دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، اور جو دنیا میں آیا ہے وہ بھی ایک دن ختم ہو جائے گا. باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف کس کی ہے؟ اللہ کی. ابھی جو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کی جو زندگی ہے اور دنیا کا جو فائدہ ہے وہ قلیل ہے، تھوڑا ہے، بہت کم ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور آخرت جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے. ولا تظلمون فتیلا، اور آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے. آخرت کی زندگی جو ہے والآخرۃ خیر لمن اتقى، آخرت کی زندگی متقی لوگوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو دنیا میں آیا ہے ایک دن اس کو اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے. نہ کوئی رہا ہے نہ رہے گا. ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں 100 سال پہلے ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا، اور یہ بھی طے ہے کہ آنے والے 100 سال بعد اگر یہ دنیا رہی تو ہم میں سے ایک بھی نہیں رہے گا. نہ 100 سال پہلے تھا، اور ان فیوچر نہ 100 سال بعد کوئی رہے گا. باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے. اللہ ہمیشہ سے ہے، اللہ ہمیشہ تھا، اور اللہ ہمیشہ رہے گا. باقی جتنی بھی دنیا کے اندر چیزیں ہیں اور اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے، جنہیں ہم جانتے ہیں وہ بھی اور جنہیں ہم نہیں جانتے ہیں وہ بھی، ایک دن یہ سب ختم ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر ایک کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے، موت کے گھاٹ اترنا ہے، سب فنا. باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ. اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے اس دنیا کو بہت مختصر وقت کے لیے بنایا، اور بہت تھوڑے وقت کے لیے، بہت مختصر وقت کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا. اور اس لیے تاکہ ہم آخرت کی تیاری کر لیں. ہمیں اور آپ کو جو ایک سفر طے کرنا ہے جو آخرت کے نام سے ہے، وہ سفر بڑا لمبا ہے. وہ اتنا لمبا ہے کہ اس سفر سے کبھی واپسی نہیں ہوگی. اچھا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی اس سفر سے کوئی واپسی آیا ہوں.
کبھی آپ نے سنا کہ کسی کا انتقال ہو گیا، ہمارے دادا نانا پردادا اور ہمارے پڑوس میں ایک صاحب تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور جو ہے وہ پھر اللہ کے پاس گئے، روئے دھوئے، اللہ سے معافی تلافی کری، موقع مانگا، اللہ پاک نے ان کو موقع دے دیا اور وہ دنیا میں واپس آ گئے؟ کوئی ہے ایسی مثال؟ نہیں۔ کیوں؟ جو ایک بار چلا گیا دنیا سے، جس کو موت آ گئی، اب وہ دنیا میں کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اس لیے ایک دن ہمیں اور آپ کو بھی یہ سفر طے کرنا ہے، موت کا سفر۔ ادھر موت آئے گی اور آخرت کا سفر ہمارا شروع ہو جائے گا، اور آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہوگی۔ فرمایا کہ جو اپنی اس پہلی منزل سے گزر جائے گا، اس کے باقی سفر سارے آسان ہو جائیں گے، اور جو اس منزل میں اٹک گیا تو پھر معاملہ بھی آگے کا خراب ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے عقل مند شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عاقل سمجھدار بتایا۔ اور جو مرنے کی تیاری نہ کرے، لمبی لمبی امیدیں باندھے، تو فرمایا کہ وہ بیوقوف ہے، کم عقلہ ہے، ناسمجھ ہے۔ موت برحق ہے، وہ آ کر رہے گی، ایک دن آئے گی، کوئی نہ بچا ہے نہ بچے گا۔ ہم اور آپ بھی جو ہے ایک دن جو اس کے شکار ہو جائیں گے، یعنی کہ ہمیں اور آپ کو بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ ادھر روح نکلے گی، اور اس کے بعد جو ہے گھر والے جو ہے زیادہ حد ہے ایک دن ایک رات گھر میں رکھیں گے، اور اس کے بعد پھر جلدی کرو اس کو ٹھکانے پہنچاؤ۔ ادھر روح نکلی، اور روح نکلنے کے بعد نام بھی چھن جاتا ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جنازے میں کیا دیر ہے، یا میت میں کیا دیر ہے؟ کوئی نہیں کہتا کہ بھئی حاجی جلال الدین صاحب کا انتقال ہو گیا، بھئی حاجی جلال الدین میں کیا دیر ہے؟ کبھی برا مان جائے، مرتضیٰ سر میں کیا دیر ہے؟ روح نکلی مرتضیٰ سر کی، اور اب نام بھی چھن گیا۔ اب مرتضیٰ سر جنازے میں کیا دیر ہے؟ اور شریعت کا حکم بھی یہی ہے کہ جب جنازہ تیار ہو جائے تو اسے جلدی سے پہنچے، یہ نہیں کہ فلاں رشتے دار آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں جی، ابھی رک جاؤ، ابھی دیکھیں گے، ایک رات ہو گئی، پورا دن ہو گیا۔ نہیں، جلدی کرو، اس کو ٹھکانے پہنچاؤ۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب جنازہ تیار ہو جائے تو اس کو فوراً اس کے ٹھکانے پہنچاؤ، اور بے نکاحی عورت جب اس کے جوڑ کا خاوند مل جائے فوراً نکاح کر دینا چاہیے، اور جب نماز جو اس کا وقت آئے تو فوراً ادا کر لینی چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو ادھر موت اللہ کا حکم آئے گا، اور ادھر ہم قبر میں۔ اب قبر سب سے آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر یا تو جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گڑھا ہے۔ تیاری کر کے گئے تو قبر جنت کا باغ ہے، وہاں پہ سکون، عزت، راحت، اور جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، جنت سے کنیکشن ہو جائے گا، جنت کی ہوائیں آتی رہیں گی، اور اس کو جو ہے سلا دیا جائے گا۔ ادھر جو ہے اس سے پہلے سوال جواب ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جب آدمی کو دفنایا جاتا ہے تو ابھی دفنانے والے جو ہیں ابھی پیچھے 40 قدم نہیں ہٹتے تقریباً، اور ابھی مردوں کو ان کے قدموں کی آہٹ آ رہی ہوتی ہے، اور ادھر جو ہے فرشتے جو ہے حساب کتاب کے لیے آ جاتے ہیں، فوراً آ جاتے ہیں۔ اب 3 سوال ہوں گے ہر ایک سے، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، بتا تیرے رب کون، تیرا دین کیا، اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک دکھائی جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بارے میں پوچھا جائے گا، ماذا تقول فی ھذا الرجل، تو ان آدمی کے بارے میں، شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو اگر اس نے دین کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو کہہ دے گا ھذا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب چاہی زندگی گزاری ہوگی تو کہہ دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور دین کے مطابق گزاری ہوگی، جب ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، کہے گا دین اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اب ہم یہ سوچیں کہ ہمیں تو یہ معلوم ہے، 3 سوال بہت آسان ہے، اور اس کا جواب دینا بھی بہت آسان ہے، ہم تو ایک دم جب فرشتہ پوچھے گا، کیونکہ ہمیں نالج ہے، ہمیں معلوم ہے، ہم جواب دے دیں گے۔ فرمایا کہ جاننے کا نام دین نہیں ہے، جاننے کا نام دین نہیں ہے، اصل جو ہے ماننے کا نام دین ہے، اصل عمل۔ دل کی اس کیسٹ میں جو بھرا ہوا ہوگا قبر میں وہی نکلے گا۔ اب دنیاوی اعتبار سے دیکھیں ہم کہ اگر ایک کیسٹ میں، ایک سی ڈی میں اگر آدمی نے جو ہے گانا بھرا ہے، گانا ڈاؤن لوڈ کیا ہے، تو کیا آئے گا؟ جب اسے آن کریں گے تو گانا ہی چلے گا،
اور قرآن کی تلاوت اگر ہے تو ظاہر سی بات ہے ادھر آن کیا سی ڈی کو، کیسٹ، اب تو کیسٹ کا زمانہ نہیں ہے، سی ڈی ہے، اور اب تو اور ایڈوانس ہے معاملہ، تو ظاہر سی بات ہے اگر قرآن اس میں بھرا ہے تو قرآن ہی آئے گا، گانا ڈالا ہے تو گانا آئے گا۔ تو اس دل کی کیسٹ کے اندر، دل کی سی ڈی میں ہم نے جو کچھ بھرا ہوگا دنیا میں، جو بول بولے ہوں گے، جس پہ محنت کی ہوگی، تو وہی نکلے گا۔ اچھا دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں کہ بعض آدمی جو ہے وہ دنیا دار زیادہ ہوتے ہیں، تو رات کو سوتے میں بھی ان کو وہی خواب آتے ہیں اور وہی بات کرتے ہیں وہی بات کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جس حال میں آدمی زندگی گزارے گا اسی حال میں موت آئے گی، اور جس حال میں موت آئے گی اسی حال میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ اب ایک آدمی نے ساری زندگی سنت اور شریعت کے مطابق گزاری، رب چاہی زندگی گزاری دین اسلام کے ساتھ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں رکھ کر، گناہوں کو اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے ہوئے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اس نے اپنی زندگی گزاری، تو فرمایا کہ اب اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوگا، کیونکہ اس نے ساری زندگی دین کے مطابق گزاری ہے، سنت شریعت کے مطابق گزاری ہے، تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اور فرمایا کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا اس کو اسی حال میں اٹھایا جائے گا، کل قیامت کے دن اس کو اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اللہ اس سے راضی ہوگا اور اس کا کام بن جائے گا، بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور فرمایا اس کے اپوزٹ ایک آدمی ہے کہ جس نے اپنی زندگی کو سنت اور شریعت کے خلاف گزاری، اور جس نے رب چاہی نہیں بلکہ من چاہی زندگی گزاری، ساری زندگی گناہوں میں، ساری زندگی عیاشی میں، اور ساری زندگی جو ہے وہ جو چاہا بس وہ کیا، نماز پڑھی نہیں پڑھی، روزہ رکھا نہیں رکھا، اور گناہوں میں زندگی، گناہوں میں گناہ، گناہ پر گناہ، اور کوئی احساس نہیں، احساس بھی مردہ ہو۔ اور یہ احساس مردہ کب ہوتا ہے؟ فرمایا ہے کہ جب گناہ کرتے کرتے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے جب آدمی گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے، ایک نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا، حتیٰ کہ گناہ کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، اور اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، اور حق بات اس پر اثر ہی نہیں کرتا۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دل جو ہیں وہ زنگ آلود ہو گئے، سیاہ ہو گئے، کالے ہو گئے۔ اور اس بات کی کیا علامت ہے دن سیاہ کالے ہو گئے؟ فرمایا کہ حق بات اثر ہی نہیں کرے گی، مسجد میں آنا اس کو اچھا نہیں لگے گا، دین کی بات کو کہنا سننا اس کو اچھا نہیں لگے گا، دین کے مطابق سنت شریعت کے مطابق اس کی زندگی گزارنا اچھا نہیں لگے گا، کہ دل سیاہ ہو گئے۔ ہاں، اس لیے ایمان ہے یا نہیں ہے تو اس کی یعنی کہ پیمانہ کیا ہے؟ اس کا پیمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جب نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے تو جان لے تو مومن ہے۔ نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے تو جان لے تو مومن ہے۔ یعنی کہ آدمی کوئی نیک اعمال کرے تو اس کو اندر سے خوشی ہوئی کہ الحمدللہ آج تو میں نے 5 وقت کی نماز تکبیر اولے کے ساتھ پڑھی، آج تو میں نے قرآن کی تلاوت کری، آج تو میرا روزہ بھی ہو گیا، اور آج تو میں نے یہ ذکر بھی کر لیا، آج تو دین کی محنت بھی ہوئی، نیکی ہوئی، نیکی کری، دل کے اندر سے خوشی۔ اور کوئی خدا نہ خواستہ کوئی گناہ ہو گیا اس پر افسوس، اوہو آج تو یار بد نظری ہو گئی، ہاں میں بازار میں جا رہا تھا اور نامحرم کو میں نے نگاہ بھر کے دیکھ لیا، زبان سے میں نے جو ہے کسی کی غیبت کر دی، اور کان سے یار میں نے خاموشی کا جو ہے برائی سنی، یا نامحرم سے بات کر لی، یا گانے سن لی، یا اور کوئی گناہ کر لیا، اور بڑے بڑے گناہ۔ تو اب گناہ کرنے کے بعد احساس ہو، غم زدہ ہو دل، نیکی کر کے دل خوش ہو اور گناہ کر کے دل غمگین ہو، فرمایا کہ اب ایمان ہے۔ اور اس کے اپوزٹ فرمایا کہ آدمی نیکی کر کے خوش نہ ہو اور گناہ کرنے کے بعد دل غمگین نہ ہو تو پھر خطرہ ہے، پھر خطرہ ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے جو ہے ہمیں اور آپ کو دین دیا ہے اور دین کی محنت دی، موت برحق ہے، ہمیں اور آپ کو اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، موت آئی قبر میں چلے گئے، اب سوال ہو گئے، سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزاری، جواب دے دیا، اب یہیں سے جو ہے کنیکشن جنت کا کر دیا گیا، جنت کی کھڑکی کھول دی گئی، اور جو ہے فرشتے اس کو سلا دیں گے، تو اب تو ایسے سو جیسے نئی نویلی دلہن سوتی ہے، اسے کوئی نہیں اٹھائے، ٹینشن فری۔ اب یہ قیامت تک ایسے سوئے گا کہ اسے معلوم نہیں ہوگا قیامت کب آئی۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو فرشتے اسے اٹھائیں گے، وہ قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، کب آئی، کتنا ٹائم ہو گیا مجھے،
انہیں بتایا جائے گا تمہیں دنیا سے جو ہے آئے ہوئے انتقال ہوئے تمہارے جو ہے 2000 سال ہو گئے. ہاں 2000 سال ہو گئے. کسی کو بتایا جائے گا 50,000 سال ہو گئے. 50,000 سال ہو گئے, اتنا لمبا ہوا تو پتہ ہی نہیں لگا. تو ایسا لگا جیسے ابھی سویا اور ابھی جاگے. اور ادھر دوسری طرف جو ہے کوئی گنہگار ہوگا, اس کا وقت بڑی مشکل سے گزرے گا. ایک ایک لمحہ ایک ایک سیکنڈ بڑی تکلیف میں پریشان. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے اور اس نے آخرت کی تیاری کے لیے اللہ کو راضی کرا, احکام شریعت کے مطابق زندگی گزاری, اللہ اس سے راضی ہو گیا, خاتمہ اس پر ایمان پر ہوا, تو اللہ نے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا اور جنت کا کنیکشن ہو گیا. اب یہ سو رہا ہے, اسے کوئی ٹینشن نہیں, نیند پوری ہو گئی اور آخرت میں اس کو اٹھایا جائے گا, اسے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا. اور اس کے اپوزٹ ایک دوسرا آدمی ہے کہ جس نے اپنی زندگی کو سنت اور شریعت کے خلاف گناہوں میں منچاہی اور جو ہے اس نے جو ہے جتنے گناہ ہو سکتے تھے یہ کیے اور بغیر ایمان اور اعمال کے دنیا سے چلا گیا, بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گیا. تو پھر فرمایا کہ اس کو قبر کے اندر عذاب شروع, پریشانی شروع, اس کی قبر میں آگ لگا دی جائے گی. بھاگنا چاہے گا بھاگ نہیں سکتا, موت مانگے گا موت ملے گی نہیں. تکلیف, پریشانی, حالات, مصیبت, ذلت, رسوائی, سانپ, بچھو, نیولے قبر کے اندر, موت مانگے گا نہیں ملے گی موت. یہ ہے اصل بربادی. اور فرمایا کہ اس کا وقت کتنی مشکل سے گزرے گا کہ قبر میں کسی دوست کو بلا نہیں سکتا, رشتہ دار کو بلا نہیں سکتا, بیوی بچوں کو پکار نہیں سکتا, اور اگر پکارے گا بھی چلائے گا بھی تو اس کی کوئی آواز نہیں سنے گا. ہاں حدیث میں ملتا ہے آدمی جو ہے مردہ جو ہے اگر تیاری کر کے نہیں گیا, گناہوں میں ایسی زندگی گزارا, تو فرمایا کہ جب اس کے اوپر حالات پریشانی آتی ہے اور اللہ کا عذاب شروع ہوتا ہے, اتنا چلاتا ہے کہ جانور اس کی آواز کو سنتے ہیں. اگر انسان سن لے تو انسان کے جگر پھٹ جائے, اتنا چلاتا ہے. لیکن اللہ نے یہ سب پردے میں رکھ دیا. کیوں؟ یہی امتحان ہے, یہی امتحان ہے. اللہ پاک اگر اس کو ظاہر کر دے گا تو پھر سارے کے سارے لوگ جو ہے نیک اعمال کرنے والے بن جائیں گے, سارے کے سارے جو ہے جنت میں جانے والے بن جائیں گے. اللہ پاک نے جب جنت کو بنایا تو اس سے بھی وعدہ کیا کہ تجھے بھی بھروں گا, اور جہنم کو بنایا تو اس سے بھی وعدہ کیا تجھے بھی بھروں گا. یہ زندگی کا فلسفہ ہے. اسی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے 29ویں پارے میں سورہ ملک میں پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہم تمہارا امتحان لے سکیں کہ تم میں کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے. ہم سب امتحان میں ہیں. جو اللہ کے باتوں پر یقین کر کر, اللہ کے وعدوں پر یقین کر کر, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی ہے ان کا یقین کر کے زندگی گزارے گا, تو پھر فرمایا کہ اللہ پاک اس کی دنیا بھی اچھی کر دے گا اور آخرت بھی اس کی اچھی ہو جائے گی. اور جو اللہ کے وعدوں پر یقین نہ کر کے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا, تو پھر جو ہے اس کی زندگی یہیں سے جو ہے قبر سے جو ہے پریشانی والی شروع ہو جائے گی. تو اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر یا تو جنت کا ایک باغ یا جہنم کا گڑھا. تیاری کر کے گئے تو جنت کا باغ, مزیدار زندگی, اور اگر تیاری نہیں کر کے گئے تو اللہ حفاظت فرمائے وہی قبر جہنم کا گڑھا. اب اس کی رات, اس کا دن بڑی پریشانی سے گزرے گا. دنیاوی اعتبار سے دیکھیں ایک صحت مند تندرست آدمی ہے تو رات کو سویا ایک دم رات ختم, فجر کی اذان ہو گئی, ابھی تو نیند بھی پوری نہیں ہوئی, ابھی تو سویا تھا بس, اور ابھی تو رات بڑی چھوٹی سی لگی. اور ایک آدمی تکلیف میں, ایگزامپل کے طور پر اس کا جسم جلا ہوا ہے اور چھالے پڑ گئے, جسم میں چھالے پڑ گئے جلنے کی وجہ سے, ادھر بھی چھالے, یہاں بھی چھالے, یہاں کمر میں بھی. اب اس سے پوچھو رات کیسی کٹی؟ وہ لیٹ نہیں سکتا, تکلیف ہے. لیٹ بھی گیا تو کروٹ نہیں لے سکتا, اور ان کے اندر جو ہے چیزیں لگ رہی ہیں چھالوں کے اندر, تکلیف میں ہے. اب اس کی رات کیا, وہ کہتے ہیں اس کو لگے کہ کتنی لمبی رات ہو گئی, کتنی لمبی رات ہو گئی, رات کٹی نہیں رہی. اب صبح ہوئی, اب دونوں سے پوچھو, جو صحت مند ہے جسے کوئی تکلیف نہیں, کوئی پریشانی نہیں, اس سے پوچھو رات کیسی گزری, بہت اچھی, بس ایسا لگا ابھی سویا ایک دم اٹھ گیا, اذان ہو گئی. اور دوسرے سے پوچھو جس کا بدن جلا ہوا تھا, چھالے پڑے ہوئے تھے جسم میں, رات کیسی گزری, کیا کہے گا, اوف مت پوچھو, بڑی لمبی رات ہوئی, ایک پل کے لیے بھی نیند نہیں آئی, بڑی تکلیف میں رہا, پریشانی میں رہا.
بس یہی دوستوں بالکل اسی طرح سے کہ جو آدمی دین کے مطابق اپنی زندگی گزار کر جائے گا، اللہ کے احکام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا، تو فرمایا کہ اللہ پاک جو ہے اس کو جو ہے مرنے کے بعد سکون دے گا، اور سکون قبر سے ہی ملنا شروع ہو جائے گا کہ اب یہ قبر میں سوئے گا اور قیامت تک سوتا رہے گا، اسے کوئی ٹینشن کوئی پریشانی نہیں کہ جنت کا لایا ہوا کفن فرشتے اس کو پہنا دیں گے، جنت سے لایا ہوا قالین اس کے نیچے بچھا دیں گے، اور جنت کی کھڑکی اس کو کھول دی جائے گی، اور یہ جنت کے حورے اور غلمان اور وہاں کی نعمتیں یہ ساری کی ساری دیکھتے رہیں گے، اور فرشتے آگے اس کو بشارت دیں گے کہ دیکھو یہ وہ جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، تم کامیاب ہو گئے، تم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، تم نے دین کے مطابق زندگی گزاری، تم نے جو ہے اللہ کو راضی کیا، اب تمہارا ٹھکانہ یہ ہے جنت، ٹینشن فری۔ اور فرمایا اس کے اپوزٹ دوسرا آدمی جس نے اپنی زندگی کو گناہوں میں گزارا، سنت شریعت کے خلاف گزارا، گناہوں میں زندگی، تو پھر مرنے کے بعد یہیں سے جو ہے مرنے کے بعد جو ہے قبر سے اس کی پریشانیاں شروع، یہیں سے عذاب شروع، اور جو فرشتہ آئے گا اور جنت کی کھڑکی بھی دکھائے گا، کھول کر جنت کو دکھائے گا کہ دیکھو اگر تم تیاری کر کے آتے، آخرت کی تیاری کر لیتے، اللہ کو راضی کر لیتے تو تمہارا ٹھکانہ یہ ہوتا، لیکن تم نے تیاری نہیں کری، گناہوں میں زندگی گزاری، بغیر ایمان اعمال کے دنیا سے آ گئے، اب تمہارا ٹھکانہ یہ ہوگا، اس کو جہنم دکھائی جائے گی، اور وہاں کے عذاب، وہاں کی گندگیاں، وہاں کی پریشانی، وہاں کی تکالیف وہ دیکھے گا، اور اس کی جو ہے تکلیف میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ فرمایا تیرا ٹھکانہ جو ہے وہ یہ ہوگا، تیرا ٹھکانہ جہنم۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ تو قبر میں رکھتے ہی جو ہے معاملہ جو ہے شروع ہو جائے گا، آخرت کا سفر شروع۔ اگر تیاری کر کے گئے تو قبر جنت کا باغ، اور اگر تیاری کر کے نہیں گئے تو قبر جہنم کا گڑھا۔ اس لیے اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو وقت دیا ہے، اور یہ وقت ملا ہے ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے، ہم آخرت کی تیاری کریں، اللہ کو راضی کریں۔ دنیا کی زندگی مختصر ہے، کچھ گزر گئی گزر جائے گی، اور باقی کس کی کتنی ہے کسی کو معلوم نہیں، باقی تو اللہ ہی جانتا ہے باقی کتنی ہے۔ تو اس لیے جو اللہ جل شانہ فرمایا قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا، اللہ جل شانہ نے قرآن میں فرمایا۔ اور دنیا کے بارے میں فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر او کما قال علیہ السلام۔ دنیا تو جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر او کما قال۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم قید خانے میں اور اس کے باوجود اپنی نیند سوتے ہیں، اپنی نیند اٹھتے ہیں، اپنی مرضی کا کھاتے ہیں پیتے ہیں، اپنی مرضی سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، جہاں دل کرتا ہے وہاں جاتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھو قیدی کو اگر کسی کو تہاڑ جیل میں اور دوسری جیل ہے وہاں جا کر دیکھو، نہ اپنی نیند سو سکتا ہے، نہ اپنی نیند اٹھتا ہے، نہ اپنی مرضی کا کھا سکتا ہے، نہ اپنی مرضی کا پی سکتا ہے، کہ اس کو وہ ملے گا جو وہاں پرشاسن کا آرڈر ہے۔ آدمی کے جیل میں جا کے کہ دل جو ہے بریانی قورمے، اور یار بڑے دن ہو گئے بریانی قورمے بھی تو لاؤ۔ وہ جماعت میں ایک گیس آتی وہ بتا رہا کہ اللہ میر صاحب بہت برا حال ہے، بس اللہ پاک دشمن کو بھی نہ لے جائے۔ آدمی سوچتا ہے کہ میں ڈاؤن بنوں گا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا۔ اللہ نے بڑے بڑے ڈاؤن کو دیکھا ہے کمبل اوڑھ کے روتے ہوئے جیلوں میں، بڑے بڑے ڈاؤن کو کمبل اوڑھ کے رو رہے، وہ کہاں گئے نبیاں نکال یہاں سے۔ وہ کہنے لگے پہلی بار گیا ہوگا، نیا ڈاؤن بنا، اور کر کے جب روٹی دے تو روٹی ملی اور دال بالکل پانی سی، تو یوں کر کے کہہ رہا ہے یہ کوئی کھانا ہے؟ پیچھے پولیس والا سنا رہا ہے بھائی یہ کوئی کھانا ہے؟ اس کو دیکھا انہوں نے جوتے سمیت لات ماری بیٹھ دینے سے، وہاں جا کے بڑا اور گالی بکی ہے، اے سسرال میں آیا ہے تیرے لیے ابھی قورمہ بریانی منگواتا ہوں، تیری تو یوں۔ اللہ حفاظت۔ تو دنیا کے قید خانے میں آدمی کی اپنی خواہش پوری نہیں ہوتی، اپنی ضرورت پوری نہیں ہوتی، اور اللہ پاک تو اس دنیا کو مومن کے لیے قید خانہ فرما رہا ہے۔ یہ اللہ کے فضل اور کرم کی بات ہے کہ اس قید خانے کے اندر اللہ پاک اپنی مرضی سے ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اور ہمیں اس سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے ہمارے اوپر، قید خانے میں مزے مار رہے ہیں۔ اور کافر کے لیے فرمایا کہ دنیا جنت ہے، جنت مرتے ہی سیدھا جہنم۔ تو اس لیے جو ہے دوستو ہمیں ان کی دنیا کو دیکھ کر رشک نہیں کرنا چاہیے کہ یار اللہ پاک نے ان کو جو ہے کیسی بڑھیا گاڑی، کیسی بڑھیا زندگی ہے جس کا نہیں، تو ان کی دنیا تو ہے ہی جنت، مرتے ہی جہنم اگر ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوا، اگر ایمان کی دولت نہیں ملی۔ اور میرے دوستو اس بات کا رونا ہے، اصل میں آج ہی ہم سے غیر مسلم بھائی جو ناراض ہیں، اس کی وجہ اگر دیکھیں تو بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک مین وجہ میں آپ کو بتا دوں، ایک مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کی جنت پر ڈاکہ مارنا شروع کر دیا۔
ان کی جنت پر ڈاکہ مارنا شروع کر دیا. کیا مطلب؟ یعنی کہ ہم بھی جو ہے مالدار بننے کے چکر میں رکھ گئے. بھائی یار ان کے پاس ایسی گاڑیاں، ہمارے پاس بھی ایسی ہونی چاہیے، ان کے مکانات ایسے، ہمارے بھی ایسے، یہ موبائل تو ہے ایپل اور یہ آئی فون چلاتے ہیں 1.5 لاکھ ہوتا، ہم بھی ایسے لائیں گے. اور یہ کپڑے سوٹڈ بوٹڈ ہے ہم بھی ایسے کریں گے. ان کی شادی بھی آئے ایسی تو ہم بھی ایسی کریں گے. تو ہم جو ہے ان کی دنیا پہ ڈاکہ مارنا شروع کر دیا. ہم بھی ان جیسے بننا چاہتے ہیں، ہم بھی ان جیسے دنیا میں ترقی چاہتے ہیں. اب اس کے لیے جو ہے آدمی نہیں سوچتا جائز ناجائز حرام حلال کرنے کے، کیسے بھی آئے کیسے بھی آ جائے، بس آ جائے دنیا، آ جائے، مالدار ہو جاؤں میں، مالدار ہو جاؤں. اس مالداری کے چکر میں آدمی جو ہے اپنی آخرت کو خراب کر لیتا ہے. حالانکہ دنیا کی زندگی مختصر، یہ مومن کے لیے قید کا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت و وقت اس کے قلوب سے نکل جائے گی. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھے گی تو وہی کی برکات سے محروم ہو جائے گی. اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر جائے گی. آج میرے دوستو، آج ہم نے دنیا کو بڑی چیز سمجھا تو آج جو اسلام کی ہیبت و وقت ہمارے قلوب سے نکل گئی. دنیا کو بڑی چیز سمجھنے کی آگے کی مثال، بڑی مثال یہ ہے کہ آج جب معاملہ آتا ہے ہم دیکھیں کہ ایک طرف دین کا اور ایک طرف دنیا. ہماری دکانیں فار ایگزامپل اور گھراک کھڑا ہوا ہے، ادھر مغرب کی اذان ہو گئی اور اس کو دکھ رہا ہے کہ کسٹمر جو ہے بہت موٹا پروفٹ اس سے ہوگا، 1.5 لاکھ روپے کا سامان ہم سے لے گا اور جو ہے 20-25 ہزار روپے پروفٹ کے آئیں گے. تو اچھے اچھے نمازی جو ہے اپنی نماز کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں کہ نماز تو میں پڑھ ہی لوں گا، ابھی تو اذان ہی ہوئی ہے، ابھی تو چلے جماعتی تو نکلے، وقت تو ہے بھی یہاں. اب یہاں دیکھا جائے گا کہ اگر اس کے دل کے اندر نماز کی اہمیت ہوتی اور جو ہے صحیح معنوں میں آخرت کی فکر ہوتی تو کسٹمر کو کہتا بھائی میرے اللہ کا حکم آ گیا، اب میرے لیے تو بڑا نہیں ہے، میرا اللہ بڑا ہے. کیوں؟ مؤذن کے ذریعے سے اللہ آواز، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے. میری دکان بڑی نہیں ہے، میری شاپ بڑی نہیں ہے، میرا آفس بڑا نہیں ہے، میرا بزنس بڑا نہیں ہے، اور جو ہے نعوذ باللہ میں تو میرے لیے خدا نہیں ہے، میرا خدا تو وہی ہے، روزی کا رزاق میرا اللہ ہے. اس لیے جو ہے اگر تم رک سکتے ہو بھائی رک جاؤ، نہیں تو میں نماز کے بعد جو ہے تم سے، اور جانا چاہو تو تمہاری مرضی ہے. یہاں پر جو ہے اب ایک امتحان ہے. جن لوگوں کا ایمان مضبوط ہے، جن کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے، وہ ایسا کرتے ہیں کہ نماز کا وقت آیا تو پھر وہ نماز کے وقت جو ہے بالکل ایسے ہو جاتے ہیں جیسے جانتے نہیں. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں سے ایسے اٹھ جاتے جیسے ہم کو جانتے ہی نہیں. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ہیں اور اذان ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسے ہو گئے جیسے معلوم نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آواز دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون عائشہ؟ من عائشہ؟ کون عائشہ رضی اللہ عنہ؟ رسول اللہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ، آپ کی ازواج مطہرہ، آپ کی اہلیہ، میں ابو بکر کی بیٹی. من ابو بکر؟ کون ابو بکر؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تھی نماز کہ نماز کا وقت آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی بالکل چھوڑ دیتے، بھول جاتے کہ میرے اللہ کا حکم آ گیا، میرے اللہ کا بلاوا آ گیا. آج تو اللہ معاف فرمائے ہماری جماعت کی نماز نکل رہی، ایک کپ چائے کے لیے اپنی جماعت نکال دیتے ہیں، چائے پی رہے ہیں چلو ابھی تو پہنچ جائیں گے. جیسے دوست آ گیا اس سے بات کرنے کے لیے اللہ معاف فرمائے دنیا کی بات چل رہی ہے، جماعت کی نماز فوت ہو جاتی، تکبیر اولا فوت ہو جاتی، احساس بھی نہیں، احساس بھی ہمارے مردہ ہو. جماعت کی نماز بہت بڑی چیز ہے. خود اللہ جل شانہ حدیث قدسی ہے، پر اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر لے، میں تجھ کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا. صرف نماز کے اہتمام پر. اور نماز کا اہتمام یہ ہے آدمی 5 وقت کی نماز مسجد میں جا کر باجماعت تکبیر اولا کے ساتھ پڑھے، یہ اہتمام ہے. ایک آدمی اگر 4 وقت کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اور فجر کی نماز بستر پر، فرمائے کہ نمازی نہیں، اس کا نماز کا اہتمام نہیں، اس پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، اگر اسی حالت میں اس کی موت آ گئی تو بے نماز ہو کے مرے گا. ہمارے یہاں دہلی میں مولانا شہزاد ہیں، اللہ جزائے خیر دے، بہت اچھی بات کرتے ہیں، فکر کی بات کرتے ہیں، امت کا غم، امت کا درد ہے. روزانہ جو ہے ظہر کی نماز کے بعد مسئلے مسائل کی بات کرتے ہیں. نوجوان ساتھی ہیں، بلکہ میرے دوست مجھ سے جونیئر ہیں، میرے ساتھ ہی پڑھے، وہیں کے ہیں اور ماشاءاللہ اللہ نے ان کو علم سے نوازا، دیوبند سے جو ہے فارغ ہوئے اور وہیں امامت بھی کر رہے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی 4 وقت کی نماز تکبیر اولا کے ساتھ اہتمام سے پڑھتا ہے لیکن ایک فجر کی نماز نہیں پڑھتا، فجر کی نماز قضا پڑھتا ہے اٹھ کر، فرمایا یہ نمازی نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں یہ نمازی نہیں ہے، اس کا حشر کل قیامت کے دن جو ہے نمازی کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ بے نمازی کے ساتھ ہوگا. بڑے فکر کی بات ہے دوستو، بڑے فکر کی بات ہے نماز کا اہتمام. آدمی اگر چاہے تو کوئی مشکل نہیں ہے،
حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کے استاد ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے شرط لکھی، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھا جس کی زندگی میں 2 شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط انہوں نے لکھی وہ میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے گا جس کی ساری زندگی میں تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو۔ دوسری شرط لکھی میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری زندگی میں تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ وقت کے بادشاہ ہے لیکن خوف خدا ہے، تقویٰ ہے، دینداری ہے، امانت داری ہے، ساری زندگی میں تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی۔ اور پھر اللہ پاک نے کیسی اوقات میں برکت ڈالی تھی، لکھا ہے ان کے بارے میں کہ دلی سے الہ آباد کا سفر کرتے اور لال قلعے کے اندر جو موتی مسجد ہے اس میں فجر کی نماز پڑھتے اور پھر اشراق سے فارغ ہوتے اور پھر اس کے بعد جو ہے مختصر ناشتہ کر کے اور پھر اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے الہ آباد جاتے، الہ آباد جانے میں فیصلہ کرتے، فیصلہ کرنے کے بعد واپس ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ جو ہے لال قلعے میں آ کر جو ہے موتی مسجد میں نماز ادا کرتے تھے۔ لوگ حیران کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا گھوڑا زمین پر چلتا تھا یا ہوا میں اڑتا تھا، اتنا لمبا سفر دلی سے الہ آباد۔ وہ ایک بار ہم سفر میں گئے، بہار جماعت گئی ہوئی تھی تو ہم 2 ٹیچر تھے تو ان کی جو ہے نصرت کے لیے ہمیں بھیجا گئے وہاں، تو رات کو تقریباً 2:30 بجے ایکسپریس ٹرین چلی اور اگلے دن ہم عصر میں الہ آباد پہنچے۔ تو میں ان سے سر سے کہہ رہا تھا، میں نے سر یہ دیکھو، کیونکہ میرے ذہن میں یہ واقعہ تھا، میں نے کہا دلی سے ہم رات کو 2:30 بجے تقریباً ٹرین میں بیٹھے اور کنٹینیو ٹرین چل رہی ہے اور اب تقریباً عصر کے ٹائم یہ ٹرین پہنچی ہے اگلے دن الہ آباد، اتنا لمبا سفر۔ اور اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اشراق کی نماز پڑھی، فجر کے بعد ناشتہ مختصر، گھوڑے پر سوار اور الہ آباد پہنچے، وہاں فیصلہ کیا اور واپس جو ہے ظہر کی نماز لال قلعے کی اسی موتی مسجد میں پڑھ لی۔ اسے کیا کہیں گے آپ؟ اوقات میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ کیوں؟ ان کی زندگی میں تقویٰ تھا، دیانت داری تھی، امانت داری تھی۔ آج لوگوں کو معلوم نہیں کہ جو اورنگزیب تو یوں تھا۔ ارے صحیح ہسٹری تو پڑھے ان کو، وہ تو بہت بڑے علامہ تھے اپنے وقت کے۔ اور ان کے بارے میں لکھا ہے ساری زندگی کبھی اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے سرکاری خزانے کا کھانا نہیں کھایا، بلکہ اپنے ہاتھ سے ٹوپیاں سلا کرتے تھے اور دلی کے چاندنی چوک بازار میں جو ہے بیچ بدل کے بیٹھتے اور ٹوپیاں بیچتے تھے ان سے، اور ٹوپی بیچ کر وہ اور قرآن پاک کی تفسیر لکھتے تھے۔ اس سے جو پیسہ آتا تھا اس سے اپنے اخراجات پورا کرتے تھے۔ وقت کا شہنشاہ ہے لیکن تقویٰ اتنا ہے۔ اور مرتے وقت لکھا ہے کتابوں کی ہسٹری اٹھاؤ آپ، مرتے وقت آپ نے وصیت کری کہ میرے اوپر جو کفن ڈالا جائے وہ سرکاری خزانے کا نہیں، بلکہ یہ میرے پیسے کچھ بچے ہوئے ہیں، میں نے اپنے کفن کے لیے الگ رکھ دیے ہیں، جو میں نے ٹوپیاں بیچ کر اکٹھے کیے ہیں، ان پیسوں کا میرے اوپر کفن ڈالا جائے۔ ایسا متقی پرہیزگار آدمی تھا اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے تقوی کا اثر اللہ اکبر، اور اس کی دعاؤں میں اثر۔ وقت کم ہے نہیں تو میں ان کے واقعات بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک چھوٹا سا واقعہ بس شکار کے لیے نکلے، اور شکار کے لیے نکلے تو ایک جو ہے جنگل میں جو ہے تھوڑی دور جا کر جو ہے مسجد تھی، وہاں گئے، نماز ادا کری، وہاں ایک نابینا شخص سے ملاقات ہوئی، اور اس سے جو ہے جب ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی، انہوں نے کہا بھائی آپ کی آنکھیں؟ کہ نہیں بس میری آنکھیں نہیں ہیں، وہ اللہ کا حکم نہیں، کسی بیماری کی وجہ سے چلی گئی۔ اچھا تو تم نے اللہ سے دعا نہیں کری اپنی آنکھوں کے لیے؟ کہا صاحب کیسی بات کرتے ہو، اندھے کو کیا چاہیے؟ دعا کی روشنی۔ میں تو ہر نماز میں دعا کرتا ہوں، اللہ میری دعا ہی نہیں قبول کرتا، اللہ میری دعا ہی نہیں سنتا، دعا ہی نہیں قبول کرتا۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ آ گیا، فرمایا اچھا اللہ تمہاری دعا نہیں قبول کرتا؟ اللہ تو کرتا ہے لیکن تو نے جو ہے صحیح تو نے مانگا نہیں۔ اور سن، تو جانتا ہے مجھے کون ہے؟ اجی مجھے کیا پتا آپ کون ہو، میں تو نابینا آدمی ہوں، میں ہوں اورنگزیب بادشاہ وقت۔ اوہو، سن کے ہل گیا، کیونکہ آپ جلالی بھی بہت تھے۔ ہاں اتنے جلالی تھے، اور یہ جتنے بھی مزارات ہیں نا فالتو کے جو مزارات، جو صحیح مزارات ہوتے ہیں جتنے مزار اورنگزیب رحمۃ اللہ سب توڑوا دیے۔ جاتے تھے اور کہتے السلام علیکم یا اہل القبور، کہ اگر اندر واقعی گزرے تو مجھے جواب چاہیے، اور جو جواب نہیں آتا کہنے مسمار کر دو، یہ ڈونگ ہے، سب کچھ نہیں ہے۔ ہاں خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی پہنچ گئے، وہ جا کے سلام کر دیا السلام علیکم یا اہل القبور، وعلیکم السلام یا حجتی اورنگزیب، بزرگ ہے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ تھا۔ یہاں سے یہ صرف اسے شرک اور بدعت کو ختم کرنے کے لیے کہ لوگ جو ہے اسی میں لگ جائیں گے، اس لیے ختم کرو یہ مزارات۔
اب جو ہے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا نام سن کے وہ کانپ گیا اور کہا سن میں شکار کے لیے نکلا ہوں اور آپ سے جو ہے دوسری نماز بھی میں یہی پڑھوں گا، اب غالباً جو بھی ہو عصر یا مغرب وہ نماز میں یہی پڑھوں گا، اس وقت تک اگر تیری آنکھوں میں روشنی نہیں آئی تو تیری گردن اڑا دوں گا۔ وہ تو ہی گیا، اور بھائی چلے گئے حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ۔ اب وہ جو ہے اللہ اے اللہ اے اللہ آگے جائیے اے اللہ اے اللہ، اور روئے صاحب آنسو کی لڑائی، اللہ مجھے آ گیا، اللہ نے دے دی روشنی آ گئی۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ آئے اگلی نماز میں ملاقات اسلام علیکم السلام حضرت، بھائی مانگا اللہ سے، حضرت بالکل آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ فرمایا میرے بھائی میں تجھے ہی بتانا یہی چاہتا تھا، اصل میں آج سے پہلے تو نے اللہ سے دل سے مانگا نہیں تھا، آج مانگا، آج رو کے اللہ سے مانگا، آج اللہ نے تیری سن لی، تیرا کام ہو گیا۔ اتنے متقی پرہیزگار۔ اس لیے میرے دوستو صحیح معنوں میں یہ ہے کہ ہم جو دعا کرتے ہیں دعا ہماری قبول ہوتی ہے، دعا کے معنی سمجھ لینے چاہیے۔ اگر یوں کوئی بندہ یوں کہنے لگے یار میں تو دعا مانگتا ہوں قبول ہی نہیں ہو رہی، اس کے ساتھ ہی نظر نہیں آ رہے، تو فرمایا پھر اللہ کی طرف سے ویسے ہی معاملہ ہوتا ہے، ورنہ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ دعا آدمی کرتا ہے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، تین باتوں میں سے ایک چیز اس کو ملتی ہے، یا تو آدمی جو دعا مانگتا ہے وہ یا تو وہی چیز مل جاتی ہے، اور اگر نہیں ملتی تو اس کی دعا کو ریزرو کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا ہے تو دعا مانگی وہی چیز مل گئی، وہ چیز نہیں ملی تو دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت پریشانی حالات بیماری اس پر آنے والی ہوتی ہے کہ دعا کی برکت سے اللہ اس کو ہٹا دیتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ پھر اگر یہ نہیں تو پھر تیسرا فرمایا کہ اس کی دعا کو ریزرو رکھ دی جاتی ہے کہ جب مرنے کے بعد یہ اللہ کے سامنے جائے گا پھر اس کو بتا میرے بندے فلاں دن فلاں وقت میں تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی اور اس کے اثر تجھے نظر اس کے اثرات بھی نظر نہیں آئے تھے اور تجھے ایسا معلوم ہوا تھا میری دعا قبول نہیں، تیرا یقین تھا میں نے تیری دعا اس وقت کے لیے ریزرو کر دی تھی، آج اس کا بدلہ جنت میں مجھ سے یہ لے لے، اس دعا کا بدلہ جنت میں یہ، اس دعا کا بدلہ جنت میں یہ۔ آدمی تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا ہی قبول نہ ہو، ساری کی ساری ریزرو ہو جاتی اور صاحب مجھے بدلہ آج یہاں مل جاتا، مزے آ جاتے۔ خیر بہرحال میرے دوستوں بات دوسری طرف چلی گئی اور بات اصل میں یہ ہے کہ کوئی روزے کا وقت بھی قریب ہو گیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کی زندگی مختصر ہے، یہ تو ختم ہو جائے گی، کچھ ختم ہو گئی ہے کچھ اور ختم ہو جائے گی، نہ کوئی دنیا میں رہا ہے نہ کوئی رہے گا، باقی کی ذات رہنے والی جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو جو دین کی محنت دی ہے، دین دیا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، اس لیے ہم سب عزائم کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اپنی زندگی کو دین کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس وقت کی دعائیں جو ہیں قبول ہوتی ہیں، افطار کے وقت کی حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے افطار کے وقت کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ اس لیے دوستو آج پوری امت پریشان ہے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے اور پوری امت کے لیے ہم دعا کریں اللہ پاک پوری امت کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ۔